اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ حق پر یقین کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس پر ایک ذمہ داری بھی ہے جو ذمہ داری دوسروں پر نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک انعام بھی ہے جو دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ کسی بھی مخلوق کے لیے وہ انعام نہیں ہے جو انسان کے لیے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اور کسی مخلوق پر یہ ذمہ داری نہیں ہے جو کہ انسان پہ ہے۔ بہرحال یقین کی ہم بات کر رہے ہیں تو لیکن سب سے پہلے یہ بات یعنی آپ طے کریں کہ خالق ہمارا کون ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دوسرا یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ دنیا منزل ہو ہی نہیں سکتی، دنیا سے ہم کچھ لے جا نہیں سکتے، یہ یقین ہے۔ کچھ ہمارے مردان میں شوگر مل ہے، جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کا نام کیا ہے؟ میر افضل خان صاحب۔ میرے خیال سے اربوں کی جائیداد ہے یہ جو ہے، جو پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، اربوں کی جائیداد ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ اور بھی تھیں ان کی جو بھی تھی، تغبائی شوگر مل اور یہ شوگر مل۔ تو ایک یقین یہ کہ یہاں یہ منزل ہو نہیں سکتی۔ ایک بات اس پہ آپ ڈائلاگ کر لیں، یہ منزل بن نہیں سکتی۔ منزل وہ جو آپ کے ہاتھ آ جائے، مقصد وہ جو آپ کے ساتھ ہو، یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو، جو آپ سے چھوٹے نہیں۔ یہ عام طور پہ اب میڈیکل کا ایک طالب علم ہے، اس سے اگر کوئی کہے یا قانون یہ بنا دے کہ بھئی تم صرف 1 مہینے تک یہ ڈگری 1 مہینے کے لیے کارآمد ہے اور پھر اس کے بعد نہیں ہوگی، مہینے بعد یہ ڈگری تم سے واپس لیے جائے گی، تم پھر نارمل لائف کی طرف چلے جائیں، تو یہ 5-10 سال وہ ڈاکٹری کے لیے کوئی بھی تیار ہوگا؟ یہی بات ہے، یہ چیز جو ہمارے پاس ہے یہ لے لی جائے گی، جسم بھی لے لیا جائے گا، بیوی بچے سب کچھ لٹا کے چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب قبر میں مردے کو لٹاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے اس کے پاس؟ کوئی ڈگری، کوئی انتقال کے کاغذات، کوئی رجسٹری، کوئی بچہ اس کی قبر میں ساتھ لیٹے گا؟ جس بچے کے لیے آپ اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں، عام طور پہ انہی کی فکر کرتے ہیں نا، میں ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، بس بچوں کو میں نے کرنا ہے، منزل تک پہنچانا ہے۔ یہ کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، تو منزل تو یہ بن نہیں سکتی۔ آپ بتا لیں، اس پہ ڈائلاگ کر لیں، میں رک جاتا ہوں۔ پہلے اس پہ آپ بات کریں کہ آپ کچھ چیز لے جا سکتے ہیں یا کوئی چیز آپ کے ہاتھ آ سکتی ہے یہاں پہ؟ عام سیدھا سوال ہے۔ کوئی چیز جو آپ منزل بنا لیں، اس منزل بنانے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کو اگر کسی نے منزل بنا لیا، اس کا آخر اسے فائدہ کیا ہوگا؟ سوائے اس کے کہ چند کاغذات میں اس کے نام آ جائیں گے، یہ دکان میری ہے، یہ پلاٹ میرے ہیں، یہ جائیدادیں میری، یہ پورا گاؤں میرا ہے۔ یہ ایک چیز جو ہے، یعنی ہم کچھ سمجھتے ہیں اس دنیا کو کہ یہ کوئی کارآمد چیز ہے اور کچھ ہم اس سے بچا لیں گے، کچھ اس میں کما لیں گے، کمائی کی جگہ ہے ظاہر، تو ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دنیا اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل ہے باطن۔ انسان کا اول تو پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ ہیں کون، یہ فیصلہ بہت ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا جھوٹ آپ نے سچ سمجھ لیا اسے۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم آلریڈی ایک منزل، ایسے ماحول، ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں ہمیں یعنی خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، بچے کو چینی گھر میں، چینیوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا، اس کے لیے چینی زبان سیکھنی کوئی مشکل ہے؟
ماحول ایسا ہے کہ ہمیں خود بخود سکھا دیتا ہے، دنیا ہی کے بندے ہم بن کے رہ جاتے ہیں۔ اندھیرے میں بس پیدا ہی اندھیرے میں ہوئے ہیں، ہمیں یہ اندھیرے ہی روشنی معلوم ہوتے ہیں، ہے تو اندھیرا نا، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ برف ہے، برف کتنی دیر رہے گی؟ پگھل جائے گی۔ دنیا جو ہے بس قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے نا تو اندازے لگائیں گے۔ قرآن میں یہ تذکرہ ہے، کتنا رہے بھئی قبر میں اور دنیا میں؟ لبسنا یومن او بعد یوم، کہیں گے کہ ایک دن تھا یا دن کا کوئی حصہ تھا۔ تو یہ تو ایک تو بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے۔ دولت کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتی تو پھر منہ لٹکتا ہے کہ نہیں لٹکتا؟ یعنی اسی میں آپ دیکھ لیں یہ تو اندھیرے ہیں، اندھیروں مطلب آپ اندھیروں کو آپ نے روشنی سمجھ لی یا خوش یا غم کی جگہ سمجھ لی۔ کوئی مردہ ہے تو بس ٹینٹ لگ جاتے ہیں، پلنگ بچھا دیے جاتے ہیں، کرسیاں لے آئی جاتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن غم اور خوشی دو نام تو ہے نا آپ کے معاشرے میں، یعنی اسی کو آپ نے غم اور خوشی کا پیمانہ سمجھ لیا۔ موت تو ایک خوشی کی بات ہے مومن کے لیے، آپ نے کہتے ہیں عام طور پہ کہتے ہیں غم شویل، جب مومن کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے آپ کہتے ہیں غم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موت جو ہے وہ میری زندگی سے بہتر ہے۔ جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا اس کے لیے کتنی ہے؟ 7 خوشخبریاں۔ یہ حدیث پڑھی آپ نے؟ تو اصل میں یہ ہم نے بنا دیا ہے، غم اور خوشی بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ شادی حال میں آپ کیا خوشیاں مناتے ہیں، اور ڈی جے تو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ڈی جے اور ڈھول ڈھمکا جو۔ تو دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اندھیروں کی بات ہے۔ یقین آپ کر لیں کہ یہ فیک ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اندھیرے ہیں، اس میں کوئی روشنی کی بات نہیں ہے۔ بچہ ہو گیا آپ کا، پڑھ لکھ گیا، ڈاکٹر بن گیا اور جرنل بن گیا، یہ کوئی کامیابی کی بات ہے؟ جرنل بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، یہ کیا؟ یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا تو کامیابی کی جگہ کا نام ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، یہ وہ دن جو ہے وہ نفع اور نقصان کا دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ کے جو نقطہ نظر ہے اور آپ کا جو کامیابی کا نقطہ نظر ہے، کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہی دنیا کی کامیابیوں کو آپ اپنی کامیابی، وہ دیکھو کل چھولے بیچ رہا تھا، آج جو ہے وہاں پوش علاقے میں اس کا ایک بنگلہ ہے اور یہ کارخانہ اس نے لگا لیا، اور یہ بس ہے نا، تو اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ مطلب، اب یہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور دیگر مخلوقات کے درمیان ایک واضح فرق رکھا ہے، اور وہ ہے عقل کا۔ عقل نہ ہوتی تو ہم یہ گلہ کر سکتے تھے کہ بھئی یہ تو 400 اندھیرے ہیں اور گمراہی ہے، ہم کیا کریں، یقین ہی ہمیں نہیں آتا، یقین کیسے حاصل کریں؟ تو عقل کا فرق ہے۔ بہرحال
باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم